السلام علیکم پیارے دوستو، ویلکم ٹو ویز انفو ٹی وی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے سفر پر لے چلیں گے جو تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے اور جس کا تعلق نہ صرف قدیم تہذیبوں سے ہے بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے میں تشریف لائے۔ یہ ملک اپنے دریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اسی زمین پر عذاب آیا۔ پیٹرا شہر 9000 قبل مسیح کے قریب آباد ہوا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردن کی۔ اردن ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قدیم آثار، اسلامی ورثے اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ آج ہم اردن کی تاریخ، ثقافت، مشہور سیاحتی مقامات اور یہاں کے دلچسپ حقائق کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم اپنے نئے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جورڈن، جسے عربی میں اردن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا آفیشیل نام ہاشمیہ کنگڈم آف جورڈن ہے۔ یہ ایک مغربی ایشیا کا ملک ہے جو دریائے اردن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ملک نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اردن کا رقبہ 99,342 مربع کلومیٹر ہے۔ اردن کی سرحدیں سعودی عرب، عراق، شام، فلسطین اور اسرائیل سے ملتی ہیں۔ مغرب میں بحر مردار کی سرحد اسرائیل اور مصر سے ملتی ہیں۔ اردن کا سب سے بڑا شہر، اس کا دارالحکومت عمان ہے۔ دوستو ذرا غور سے سنیے، عمان اس کا شہر ہے اور ایک ملک عمان ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ عمان عرب دنیا کا 5واں سب سے بڑا شہر ہے اور 9ویں سب سے بڑی میٹروپولیٹن ایریا ہے۔ عمان 1680 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں وسیع وادیاں ہیں۔ یہ شہر 7 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے اور شہر کا پورا منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اردن میں لوگ عربی بولتے ہیں اور اردن کی کل آبادی 11.53 ملین ہے۔ اردن عرب دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ یہاں کی تقریباً 95% آبادی سنی مسلمان ہے جبکہ باقی آبادی کا بیشتر حصہ عرب عیسائی ہیں۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے اور نومبر کے آخر میں سردی شروع ہوتی ہے۔ سردیوں میں کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور بہت سے علاقوں میں دھند پڑتی ہے۔ پیٹرا شہر جو کئی سالوں تک چھپا رہا 9000 قبل مسیح کے قریب آباد ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کے علاقے 7000 قبل مسیح کے قریب آباد ہوئے تھے۔ یہ شہر 264 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً 400 قبل مسیح میں نباتی قوم یہاں آباد ہوئی۔ 200 نباتی وہ عرب قبیلے تھے جنہوں نے اس علاقے میں ایک تہذیب قائم کی۔ عربی میں انہیں البنات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار پیٹرا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اپنے وقت میں پیٹرا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ پیٹرا اپنے عروج کے دوران اس وقت سب سے طاقتور ریاستوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اسرائیل اور فلسطین کے ارد گرد علاقوں پر بھی قابو پایا تھا۔ پہلی صدی کے دوران اس نے شام کے کچھ حصوں پر بھی حکمرانی کی۔ اس وقت کے رہنما آرٹسٹ کو لوگوں نے محبت کرنے والے کے طور پر جانا تھا۔ سال بھر لاکھوں لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے اردن آتے ہیں۔ اس علاقے کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے بچانے کے لیے پانی کو پار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کو مارا تھا اور اس سے 12 چشمے پھوٹے تھے جو تیز رفتار پانی سے بھر گئے تھے۔ یہ چشمے آج بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ شہر 700 سال تک دنیا سے چھپا رہا، پھر ایک سوئس سیاح جان لوئس نے اسے دریافت کیا۔ اس شہر میں کئی قبریں اور پتھر کے مجسمے موجود ہیں۔ اب تک 800 سے زائد مقامات کی کھدائی کی جا چکی ہے۔ الحسینہ ٹاور پیٹرا کا ایک مشہور اور خوبصورت ترین مقام ہے۔ یہ 30 میٹر تک بلند ہے۔ یہاں ایک تھیٹر بھی ہے جس میں 3500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ 2007 میں دنیا کے عجائبات میں شامل کیا گیا تھا۔ ماضی میں کئی لوگوں نے اس شہر کو قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ شہر آج بھی لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اردن میں ڈرائیونگ دائیں جانب کی جاتی ہے اور یہاں کا ٹریفک کا نظام بھی بہت بہتر ہے۔ یہاں کا ٹرین کا نظام دنیا کے قدیم ترین نظاموں میں سے شامل ہے مگر یہاں میٹرو کا نظام نہیں ہے۔ اردن ایک بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ موجودہ دور کا اردن پیلیولیتھک دور سے آباد ہے۔ اس علاقے میں امون، مواب اور ادوم کے 3 سلطنتوں کا دور گزرا تھا۔
نباتی قوم نے 3 قبل مسیح میں پیٹرا کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ایک سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد دیگر سلطنتوں نے اس علاقے پر حکومت کی، جیسے کہ سمرینی، بابلی، رومی، بازنطینی، راشدون، عباسی اور عثمانی بھی اس زمین پر حکمران رہے۔ اردن کی حکومت کو ہاشمی امیر نے ترقی دی، پھر عبداللہ اول نے اس میں بہتری لائی۔ اردن کی حکومت ہاشمی خاندان کے تحت قائم ہوئی۔ اردن نے 1940 میں آزادی حاصل کی اور اسے سلطنت ہاشمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران اردن نے کچھ مغربی علاقے حاصل کیے تھے۔ اسرائیل نے 1976 میں ان علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اردن اور اسرائیل کے درمیان 1988 میں امن معاہدہ ہوا۔ اردن میں 24 لاکھ فلسطینی اور 21 لاکھ شامی رہتے ہیں۔ اردن میں آج بھی ان ممالک کے پناہ گزینوں کو قبول کرتا ہے۔ اردن ایک آزاد ملک ہے جس کی حکومت ایک آئینی خاندان کے تحت چلتی ہے۔ اردن میں ایک وادی ہے جسے وادی رین کہا جاتا ہے۔ اسے وادی القمر یعنی چاند کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی گرینائٹ پتھر سے بھری ہوئی ہے اور سعودی عرب کے ایک شہر عقبہ سے 60 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اردن کی سب سے بڑی اور خوبصورت وادی ہے۔ ماضی کی تہذیبوں نے اس وادی میں بہت سے آثار چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے سیاح آتے ہیں۔ وادی رین یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ اردن کا سالانہ GDP 53.31 بلین ڈالرز ہے۔ اردن کی کرنسی اردنی دینار ہے۔ ایک اردنی دینار 392 پاکستانی روپے اور 120 بھارتی روپے بنتے ہیں۔ اردن کی معیشت زراعت، سیاحت اور بین الاقوامی تجارتوں پر انحصار کرتی ہے۔ اردن کی کرنسی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے۔ اس ملک کی زمین کا زیادہ تر حصہ بنجر اور پہاڑی ہے۔ اردن کے پاس تیل کی زیادہ مقدار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تیل کے ذخائر ہیں۔ اردن اپنے پڑوسی ممالک سے تیل اور گیس درآمد کرتا ہے۔ اردن میں میگنیشیم، پوٹاشیم اور نمک کے معدنیات بہت زیادہ ہیں، جنہیں وہ عالمی سطح پر برآمد کرتا ہے۔ اردن کی سب سے بڑی بندرگاہ عقبہ کی بندرگاہ ہے۔ یہاں سے اردن ہزاروں ٹن سامان درآمد اور برآمد کرتا ہے۔ اردن کا قومی دن 25 مئی کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے بحر مردار کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے نمکین ترین سمندری حصہ ہے۔ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس میں نہانے والا کوئی بھی شخص نہیں نیچے ڈوبتا اور اوپر تیرتا رہتا ہے۔ اردن میں 3 بڑے دریا ہیں، مگر دریائے اردن ملک کا سب سے طویل دریا ہے۔ دوسرے دریا یارموک اور زرقا ہیں۔ دریائے اردن شام اور اسرائیل کی سرحد سے گزرتا ہے۔ سیاحوں کی اکثریت پیٹرا شہر دیکھنے کے لیے اردن آتی ہے۔ اردن میں زیتون کی پیداوار بہت زیادہ ہے۔ اردن کے لوگ عرب نسل کے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ آپ اردن میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو شہریت نہیں ملے گی۔ اردنی شہریت حاصل کرنے کے لیے والد کا اردنی ہونا ضروری ہے۔ اردن میں 4 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 3 بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ عمان کا کوئین عالیہ ایئرپورٹ سب سے بڑا ہے۔ اردن پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے اور بھارت سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے اردن سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے اس سفارت خانے سے ویزا لے سکتے ہیں۔ آپ ٹریول ایجنسی کے ذریعے بھی ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اردن کا تعلیمی نظام درمیانے درجے کا ہے۔ غربت کی وجہ سے ہر شخص کو اچھی تعلیم حاصل نہیں ہو پاتی، مگر بہتر پالیسیاں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صحت کا نظام بھی معمولی ہے، لیکن ادویات سستی ہیں۔ اردن میں لوگ عربی، انگریزی، فرانسیسی، ترکش اور ارمینین زبانیں بولتے ہیں۔ عمان اور عقبہ اردن کے مشہور شہر ہیں۔ قومی کھیل فٹ بال ہے۔ قومی کھانا منسف ہے، جو چاول اور دمبے کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ اردن میں شراب سرکاری طور پر ممنوع ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک میں دستیاب ہے۔ اس ملک میں غیر ملکیوں کے لیے کئی پارکس بھی بنائے گئے ہیں۔ شیشہ یہاں بھی بہت عام ہے۔ اسی ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا نمونہ ماڈل بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس جگہ کا نام جبل نیبو ہے۔ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری آرام گاہ تھی۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو وہاں نہ لے چلوں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔
کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے کھولے تھے۔ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس دکھایا تھا۔ یہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں یہودی اور عیسائی دونوں عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھڑی کا نمونہ بھی ہے جس کے گرد سانپ لپٹا ہوا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کا نمونہ ہے۔ اس مقام پر ایک مسجد بھی موجود ہے۔ السلط کو وادی شعیب بھی کہا جاتا ہے۔ اردن کا پرچم سیاہ، سفید، سبز اور سرخ رنگوں پر مشتمل ہے جس میں 7 کونوں کا ستارہ ہے۔ شادیوں کو مکمل جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ دلہن سفید لباس پہنتی ہے اور دولہا 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہوتا ہے۔ لوگ تحفے دیتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ ضرور بتائیں آپ اردن کی سیر کب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔